بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ۔ آج اس سبق میں آپ پڑھیں گے پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 سے۔ تو چلیے پہلے ہم آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا اردو ترجمہ بتایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ چلیے پہلے لفظ بلفظ ترجمہ ہوگا، پھر پورا ترجمہ بتایا جائے گا۔ یا بنی، اے اولاد، اسرائیل، یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کو ہی حضرت یعقوب کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ تو بنی اسرائیل میں صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں، بلکہ ان کی جتنی نسلیں ہیں یہ سب بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے، جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اسی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ اور آگے کہ یہ ایک سلسلہ شروع ہوگا، اس میں بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا نزول کیا ہے، وہ ان کو یاد دہانی کروائی جائے گی۔ اذکروا، اس جگہ پہ آپ ملا کر کے پڑھیں گے تو لام کو زال سے ملایا جائے گا، یہ لام کو زال سے ملایا جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، لیکن جب الگ الگ علیحدہ ایک ایک الفاظ کو آپ پڑھتے ہیں تو یہ جو لفظ ہے یہ اذکروا پڑھا جاتا ہے۔ اذکروا، یہ جو الف دکھ رہے ہیں اس کے اوپر پیش لگا دیجئے۔ تم یاد کرو، نعمت اور یہاں پہ یا لگ گیا، میری نعمت، نعمتی میری نعمت، نعمت کے معنی نعمت، اور نعمتی میری نعمت، التی جو، انعمت میں نے بخشی، یعنی میں نے دی یا میں نے عطا کی، میں نے بخشی، علیکم تمہیں، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، واو کے معنی اور اوفو پورا کرو، بِعَہْدِی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکم تمہارا وعدہ، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ ڈرو، یہ فرحبون جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم لوگ ڈرو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ اور مجھی سے تم لوگ ڈرو۔ چلیے اب پورا اس کا ترجمہ دیکھیے۔ اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب،
میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ اپنی بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا، تو اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اس کو یاد کرو۔ چلیے اب آگے حکم دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پہلے تو نعمتوں کی یاد دہانی کروائی، اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں دیکھیے حکم دے رہا ہے۔ چلیے آیت نمبر 41 کی طرف، آیت نمبر 41۔ پہلے اس آیت کو تجوید سے پڑھیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس، ولا، اور نہ، تکونو، ہو جاؤ، اول پہلے، یعنی اولا پہلے، کافرین، کافر یعنی انکار کرنے والا، بھی، اس کے، و، اور، لا تشترو، عوض نہ لو، یعنی بدلہ نہ لو، اس کے بدلے نہ لو، بی آیاتی، میری آیات، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت، وَإِيَّایَ، اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، ڈرو۔ چلیے پورا مطلب کیا ہوا، یہ تو الگ الگ معنی اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ علیحدہ الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔ اب اس کا پورا معنی دیکھیے کیا ہے یہاں سے، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس پر ایمان لاؤ، یہ پیچھے والا تھا، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا۔ یہاں پہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس پہ ایمان لاؤ، اس کلام پر ایمان لاؤ، اور اس کے بارے میں اس کی صفت بتائی گئی، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ جو کلام میں الہی ہے قرآن مجید، یہ توریت کی اور زبور کی اور انجیل کی تمام آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے یہ کتاب۔ تو یہاں کہا کہ جو تمہارے پاس ہے، یعنی بنی اسرائیل کے پاس جو کتابیں ہیں آسمانی، تو ان کتابوں کی تکذیب قرآن نہیں کرتا بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے
حق کو سمجھ لیا اور یہ بھی سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا یعنی قرآن مجید یا اللہ کی کتاب ہے، یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے علماء پہ واضح تھیں، وہ اس کو مانتے تھے، لیکن صرف تھوڑی قیمت کی وجہ سے جو ان کو ان کی قوم کی طرف سے جو ملا کرتا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ باتیں آگے تفصیل سے آئیں گی، بتائی جائیں گی۔ تو ان لوگوں کے سامنے یہی چیزیں، جیسے ایک ہوتا ہے کہ جو سینئر اور جونیئر، تو بہت سے جو ان کے جونیئر علماء تھے انہوں نے اپنے سینئر سے کہا کہ یہ بات تو واضح ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کلام الہی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی یہ کتاب ان کے پاس ہے، اور یہ کتاب ہمارے نبی کی بھی تصدیق کرتی ہے، ہماری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور ہماری کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے یہ پورا کا پورا ان کے سامنے موجود ہے۔ تو ہر طرح سے جو ہے ہم لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ حق کو کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ کیونکہ بھائی اب بڑے نے نہیں قبول کیا تو چھوٹے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے سے آدمی بدھا ہوا رہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہی بات بتائی کہ اگر ہم اپنے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہماری جو قوم ہوگی یہ ہم کو بھگا دے گی، ہمارے بادشاہ ہم کو بھگا دیں گے، اور پھر ان کی طرف سے جو ہمیں ہدیہ اور تحفہ ملا کرتا ہے یہ سب بند ہو جائے گا۔ تو اسی کے بارے میں یہاں پہ اشارہ ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ کہ دنیا کے اندر اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ سب ساری چیزیں ثمنًا قلیلا یعنی تھوڑی قیمت ہی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ساری ناز و نعمت اور ساری چیزیں، یہاں تک کہ ساری دنیا ہی اگر مل جائے تو یہ سب جو ہے ثمنًا قلیلا میں ہی آتا ہے، یعنی کہ بہت ہی معمولی قیمت میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو کہا کہ ان سب دنیا کے لالچ میں اور دنیا کی چند سکوں کے لالچ میں تم لوگ اس آیات کو بیچتے ہو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، تمہارے اندر صرف اور صرف میرا ہی ڈر ہونی چاہیے۔ آگے آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، آگے تو پہلے اس صفحے پہ اتنا سا ہے، اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، وہاں ہم پورا پڑھیں گے، اس کو پہلے پڑھ لیجئے۔ وَلَا، اور نہ، تَلْبِسُوا، ملاؤ، تلبسو ایک دوسرے میں ملانے کو کہتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ شربت بناتے ہیں تو شکر کو اس میں بالکل ہی ملا دیتے ہیں، تو ایک دوسرے میں جیسے ایک چیزوں کو دوسرے چیز میں بالکل ملا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے بتایا کہ اور نہ ملاؤ الحق، ولا تلبسوا الحق، اور نہ ملاؤ الحق، حق کو، بالباطل، باطل سے، وَتَكْتُمُوا، اور نہ چھپاؤ الحق، حق، وَأَنْتُمْ، جبکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ تو اس آیت کو پہلے پڑھ لیجئے تجوید کے ساتھ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو پورا ترجمہ یہ ہوگا، اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، یعنی حق الگ ہے اور باطل یہ الگ ہے، لیکن تم دونوں کو یکساں کرتے ہو، یکساں کہتے ہو کہ یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور بت پرستی وغیرہ یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ تو کہا کہ نہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے، اس کو ایک دوسرے کو الگ الگ کرو۔ وحدانیت یہ حق ہے اور اس کے علاوہ شرک یہ باطل ہے۔ اور حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم جانتے ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا، قرآن کو پہچان لیا کہ اللہ کی کتاب ہے، اور ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں، جو پہچان ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی وہ سب ان پہ واضح ہو گیا۔ اس کے باوجود پھر ان سب چیزوں کو وہ اپنے عوام الناس سے وہ چھپاتے ہیں اور خود حق کو قبول نہیں کر رہے۔ تو وہ بتایا کہ اور حق کو نہ چھپاؤ
جبکہ تم جانتے ہو، تم لوگ جانتے ہو، تم نے پہچان لیا ہے، پھر بھی تم حق کو چھپا رہے ہو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ احکامات نازل فرما رہا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے سبق میں ہم آیت نمبر 43 سے پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، ان آیات کو یاد کریں، اس کے معنی کو یاد کریں، اور جو تجوید کے ساتھ جس طریقے سے آیت کو پڑھا گیا ہے اس طریقے سے پڑھنے کی مشق کریں۔